جب انسان دنیا میں آتا ہے نا جی تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن کر دیا جاتا ہے. ہمارا حمزاد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے, سن رہا ہے ہماری یہ ساری گفتگو اور اس کو سب پتہ ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل وہ لیکن دل میں آپ فیل کر رہے ہیں. پہلے آسمان پہ چلے جاتے تھے اور وہاں سے کچھ خبریں لاتے تھے. اچھا, جیسے ہم نے کچھ لوگوں کو سنا ہے اکثر کہ جی دیر آر سم وائسز ان مائی ہیڈ. تو مجھے اس کی کمزوریاں معلوم ہیں. اس کی کمزوریاں کیا ہیں, یہ کن باتوں سے پریشان ہوتا ہے, کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. جو کفر کے راستے پہ چلتے رہے وہ کفر کے راستے پہ چل بھی رہے ہیں اور وہ پریشان بھی کرتے ہیں انسانوں کو. دین کو سمجھنے کی اور جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس سے آج کل کے دور میں ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی کریپی ٹاکس. اور میرے ساتھ آج بھی ہمارے ہر دل عزیز مہمان موجود ہیں, اور آپ لوگ بڑا ان کا کانٹیکٹ بھی مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ آج ان سے یہ سوال بھی ہم کر ہی لیں گے کہ کس طریقے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ان سے. میرے ساتھ ریحان احمد موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ آ کے بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, اور جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن یہ کہ آپ کا شو کو لے کے چلنے کا طریقہ, بات کرنے کا, پھر دیکھنے والوں سے جو آپ جس طرح سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے. نہیں تھینک یو سو مچ. اور بلکہ بالکل ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شو میں باتیں کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے, اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پازیٹیو انرجی ملتی ہے, جبکہ ہم بڑی نیگیٹو انرجیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. لیکن ظاہر سی بات ہے ان میں بھی, جنات میں بھی نیگیٹو پازیٹیو ہر قسم کی انرجیز ہوتی ہیں. اچھا, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اپنے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ جس میں بیسمنٹ میں آپ کو, آپ کی پھپھی کو آواز آیا کرتی تھی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمزاد ہے انسان کا وہ زندہ رہتا ہے انسان کے مرنے کے بعد؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے, یا وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے؟ اور اگر وہ زندہ رہتے تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہمزاد انسان کا لوگوں کو دکھتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی مجھے میری امی دکھی تھی, انہوں نے آواز دی تھی, تو کیا وہ ہمزاد ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں حمزاد کے بارے میں. حمزاد کے بارے میں لوگوں نے سنا بھی ہے, لیکن جنات پہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. لیکن حمزاد کے بارے میں نہ تو اتنا ڈسکس ہوتا ہے, لیکن جو بہت ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ حمزاد کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کا علم بھی ہے. حمزاد جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن کر دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. آپ نے سنا ہوگا, اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ حفاظت پہ جو فرشتے معمور ہوتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی موت سے پہلے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ناقابل فہم ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ پائلٹ اتنا سمجھدار تھا اور اس کے تو 50,000 اس کے فلائنگ آورس تھے, لیکن اس کے باوجود اس نے کیوں بحریہ ٹاؤن کے اوپر پہنچ کے اپنی جو الٹیٹیوڈ ہے وہ کم نہیں کیا, اور جا کے وہ جہاز ماڈل کالونی پہ گر گیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے جو حفاظتی فرشتے ہوتے ہیں نا وہ ہٹ جاتے ہیں. اچھا, جو ہمارے ارد گرد حفاظتی فرشتے ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں, یا ہم کسی غلط سمت میں نہ چلے جائیں, کوئی غلط سوچ نہ ہمارے ذہن میں آئے, تو وہ حفاظتی فرشتے ہٹ جاتے ہیں, تو انسان پھر اپنی موت کی طرف جو ہے نا اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی پیدائش پہ ایک فرشتے کو اسائن کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے, اور ابلیس جو ہے وہ ایک شیطان کو اس کے ساتھ اسائن کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو گمراہ کرنا ہے. اور یہ جو شیطان ہے جو ابلیس کی طرف سے, اس کو جن بھی کہتے ہیں, اس کو شیطان بھی کہتے ہیں, یہی ہمزاد ہے. اوکے جی, یہی ہمزاد ہے انسان کا جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, اس کا ای میل ایڈریس جانتا ہے, اس کے پاسورڈ جانتا ہے, اس کے ٹیلی فون نمبر جانتا ہے. بہت سارے عاملین ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے بارے میں کچھ بتائیے, ہم ان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ عامل جو ہے یہ فیک ہے یا یہ صحیح ہے. ہم کہتے ہیں اچھا بتائیں نا کہ وہ میری کتنی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, یا یہ کہ میرے ساتھ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور وہ صحیح بتا دیتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں, اور ہم بڑا ان کو مان جاتے ہیں کہ یار کمال کا علم ہے ان کے پاس. اس علم کی ایک حقیقت اور بھی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, لوگوں سے میری بہت بات ہوئی, ہم نے مارننگ شو کے اندر اس پہ ایپیسوڈز بھی کیے تھے حمزاد کے اوپر. مجھے لوگوں نے بتایا, جو صاحب علم لوگ ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ حمزاد جو ہوتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, پہلی بات یہ, جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حمزاد قبر میں نہیں جاتا, یہ قبر کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے, یہ قبر کے کنارے پہ بیٹھا رہتا ہے. آپ کا سوال تھا کہ انسان کی موت کے ساتھ اس کا حمزاد مر جاتا ہے یا نہیں.
نہیں اس کا ہمزاد نہیں مرتا. اس وقت بھی ہمارا ہمزاد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے, سن رہا ہے ہماری یہ ساری گفتگو, اور اس کو سب پتہ ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل وہ ہمزاد قبر کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ مرتا نہیں ہے. پھر یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو سفلی علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور جو کفریہ علوم جنہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں, وہ مختلف قسم کے کالے علم کے ذریعے اس سے دوستی کرتے ہیں. ہمزاد کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ہمزاد کو منایا جا سکتا ہے. اوکے, وہ جو ہمزاد قابو کرنے کا طریقہ, تو یہ سب فیک ہے. قابو نہیں کر سکتے, اس کو منا سکتے ہیں, اسے دوستی کر سکتے ہیں ہمزاد سے. یہ ہمزاد کو مناتے ہیں, اس کی پسند کے کام کرتے ہیں, جو کچھ وہ چاہتا ہے. مطلب دوستی جب بھی ہوتی ہے نا, جب دو لوگ پسند کے ایک دوسرے کی کام کرتے ہیں, اس کے بعد منا کے اسے اپنے کنٹرول میں کرنے کا طریقہ آپ کہہ لیں. مطلب وہ آپ کا دوست بن گیا تو پھر وہ آپ کے لیے کام بھی کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمزاد سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آتی ہیں اور مجھ سے اپنے بارے میں سوال کرتی ہیں, اچھا بتاؤ 5 سال پہلے اس ڈیٹ کو میرے ساتھ کچھ واقعہ ایک ہوا تھا, تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا, میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہوا تھا کہ جی آپ کا یہ رزلٹ آیا تھا, اور آپ نے یہ ٹیسٹ, آپ کہیں گے کمال ہو گیا, یہ آدمی تو کمال کا. دراصل جو میرا ہمزاد ہے جو میرے کنٹرول میں ہے, اس سے میں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے. اس نے آپ کے ہمزاد سے اچھا پوچھا, اس نے آپ کے ہمزاد سے پوچھا, اس کو تو آپ کے بارے میں, آپ کی پوری لائف کے بارے میں پتا ہے, سب پتا ہے. اس نے اس کو بتایا اور اس نے مجھے بتا دیا, میں نے دوبارہ آپ کو بتایا, آپ نے کہا کمال ہو گیا, اب میں آپ جتنے پیسے آپ سے مانگوں گا لے سکتا ہوں, اور جو چاہوں میں وہ کر سکتا ہوں. تو حمزاد جو ہے یہ عربی میں اس کو وسواس بھی کہتے ہیں اور قارین بھی کہتے ہیں. وسواس کا مطلب ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے. حمزاد کرتا کیا ہے, حمزاد ہوتا کون ہے؟ حمزاد کافر ہے. ہر انسان کا جو حمزاد ہے وہ کافر ہے, وہ نان مسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حمزاد تھا, صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی حمزاد تھا؟ آپ نے کہا میرا بھی حمزاد تھا. میں نے اسے اسلام کی دعوت دی, اس نے قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا. اس لیے وہ مجھے بری باتیں نہیں بتاتا, وہ مجھے اچھی باتیں بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حمزاد تھا. تو حمزاد کا ایک تو سلسلہ یہ ہے. حمزاد کرتا کیا ہے, وسواس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آپ کا بھائی ہے یا آپ کی فرینڈ ہے, بیسٹ فرینڈ ہے, اس کو کوئی سکسیس مل گئی, اس کی کوئی لاٹری نکل آئی, یا اس کا ویزا لگ گیا, آپ کا نہیں لگ رہا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے یار یہ تو یہاں پہنچ جائے گی زندگی میں, یہ تو وہاں چلی جائے گی, اس کی ترقی ہو جائے گی, اور پتہ نہیں یہ اچیو کر لے گی, میں نہیں کر پاؤں گی, میرا ویزا ہی نہیں لگا, میرا وہ کام ہی نہیں ہوا. اب بجائے اس کے کہ آپ کا ریئیکشن یہ ہو کہ جی اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور بڑا زبردست آپ کا کام ہو گیا, یار میں بہت خوش ہوں, اور اتنی خوش تو میں جب بھی نہیں ہوتی جب میرا یہ کام ہوتا, لیکن آپ کے اندر ایک سوچ, بے شک آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوں لیکن دل میں آپ فیل کر رہے ہیں, تو انہی کو وسوسے کہتے ہیں. بزنس شروع کرنے والے آپ سوچ رہے ہیں یار چلے گا نہیں چلے گا, کہیں ایسا نہ ڈوب جائے تو کیا ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا, بل گیٹس سے لے کے پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں, زیرو سے اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد وہ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین بن گئے. تو یہ بھی ہے, تو مطلب یعنی کہ انہوں نے ہمت کی نا, ہمت کی, وہ چلے اس کے بعد. تو ذہن میں یہ حمزاد آپ کو وسوسے دیتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. اچھا, جو مومنین ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے جو صحیح بندے ہیں, سچے لوگ ہیں, ان کو یہ بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, وسوسوں کی حد تک ہی ہے. لیکن جو کفار ہیں, جو نان مسلمز ہیں نا, ان کے اوپر یہ حاوی ہو جاتا ہے اور ان سے یہ بڑے کام لیتا ہے. اچھا جی, ان سے یہ بڑے کام لیتا ہے, اور پریکٹیکلی ان پہ اس حد تک حاوی ہوتا ہے کہ ان سے کام لیتا ہے کہ یار یہ کر دو, مطلب جنگیں تک چھڑوا سکتا ہے وہ اگر چاہے تو. اچھا, جیسے ہم نے کچھ لوگوں کو سنا ہے اکثر کہ جی دیر آر سم وائسز ان مائی ہیڈ, دے آر ٹیلنگ می کہ آپ یہ کرو. ہم نے ابھی میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک 13 سال کے بچے نے اپنی چھوٹی بہن کا قتل کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے میرے ذہن میں وائسز تھیں جو مجھے کہتی تھیں کہ تم اسے مار دو, تو میں نے مار دیا. مے بی ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا حمزاد تھا جو اس کو اس حد تک فورس کر رہا تھا. اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں اس کو سائیکولوجی کی نظر سے, نفسیات کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ذہنی مرض بھی ہو سکتے ہیں. ہیلوسینیشن کا نام بھی دیا ہے. دیکھیں اسکیزوفرینیا بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں بیماریاں تو اپنی جگہ ہیں. بیماریاں دو طرح کی بیماریاں ہیں نا, ایک تو جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ہے. تو ہم جو عامل ہوتا ہے یا جو عالم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ روحانی معالج ہوتا ہے. صحیح ہے نا. لیکن وہ روحانی طور پہ تو زیادہ تر ہم اپنا علاج کرنا, ہم اپنے آپ کو روحانی طور پہ تو بیمار سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنی بیماریاں ہیں وہ ہمیں بخار ہوتا ہے اور ہمیں نزلہ ہوتا ہے, یا جو بھی بیماریاں ہیں وہ جسمانی ہی ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. حجاج بن یوسف جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, کوفے کے گورنر بھی رہے اور مشرقی عرب کی ایک بڑی زبردست شخصیت تھے. محمد بن قاسم کے حوالے سے بڑا نام لیا جاتا ہے.
کہ جب عورت نے اسے پکارا محمد بن حجاج بن یوسف کو اور راجہ داہر کے مظالم کے خلاف، تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ میں، اور اس طرح پہ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا. حجاج بن یوسف کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، ٹھیک ہے، اور کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے. حجاج بن یوسف نے اسے پوچھا تم جادوگر ہو؟ یہ بڑے منصف یعنی کہ انصاف پسند شخصیت تھی حجاج بن یوسف جو ہے. انہوں نے اس شخص سے پوچھا تم جادوگر ہو؟ اس نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں، میرے پاس علم ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اس نے کہا سوال کریں. میں جادوگر نہیں ہوں، مطلب میرے پاس ایک علم ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے زمین پہ ہاتھ ڈالا اور کچھ کنکریاں اٹھائیں اور ان کو یوں کر کے کاؤنٹ کر لیا، اپنی مٹھی میں دیکھ لیا، مثال کو 7 ہیں یا 8 ہیں. اور انہوں نے یوں اس سے کہا کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. اس نے بس صحیح فگر بتا دیا، آنکھیں بند کی اور اس نے کہا کہ اتنی کنکریاں ہیں. انہوں نے یوں مٹھی کھولی تو اتنی ہی کنکریاں ہاتھ میں تھیں، انہوں نے پھینک دی. صحیح. انہوں نے دوسری مٹھی سے کنکریاں اٹھائیں اور اس دفعہ انہوں نے کنکریوں کو دیکھا نہیں. حجاج بن یوسف نے اسے پوچھا بتاؤ میری ہاتھ میں مٹھی میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا پہلے کیسے پتا تھا تمہیں؟ پہلے کیسے پتا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں جادوگر ہوں. میں جادوگر نہیں ہوں، میری حمزات سے دوستی ہے، اپنے حمزات سے. جب میں نے پہلی دفعہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے پاس کتنی کنکریاں ہیں. اس نے آپ کے حمزات سے پوچھا. چونکہ آپ نے ان کو کاؤنٹ کر لیا تھا تو معلوم تھا، تو کنکریوں کی تعداد آپ کے حمزات کو معلوم تھی. سیکنڈ ٹائم آپ نے کنکریوں کو کاؤنٹ نہیں کیا تو آپ کے حمزات کو بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی کنکریاں. اس لیے آپ کے سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا. اوکے. تو اس کا مطلب کہ جنات کے یا حمزات کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، حمزات کے پاس کوئی اس قسم کا علم نہیں ہے کہ وہ بغیر جانے دیکھ لے کہ اندر کیا ہے. وہ اگر مجھے کچھ معلوم ہے تو وہ حمزات کو معلوم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس کو نہیں سوچ سکتے کہ وہ بہت علم والا ہے حمزات. نو، اٹس لائک اے نارمل، مطلب جو جن ہے سارٹ آف. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ غیب کا علم اسے ہے یا نہیں؟ اسے غیب کا علم نہیں ہے، اسے پرسنالٹی کا علم ہے. جس طرح میں ہوں، میرا کوئی دوست ہے، ہم 10 سال تک دوست رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اور میں سمجھیے کہ میں اس کے اگینسٹ ایک پارٹی بنا لیتا ہوں تو مجھے اس کی کمزوریاں معلوم ہیں. اس کی کمزوریاں کیا ہیں، یہ کن باتوں سے پریشان ہوتا ہے، کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. مجھے اس کی کمزوریاں معلوم ہیں. کیسے معلوم ہے؟ کیونکہ 10 سال میں اس کے ساتھ رہا ہوں. صحیح. اس 10 سال سے پہلے کی اگر کوئی بات اس کی زندگی میں تھی، اس نے بے شک کسی کا مرڈر بھی کیا ہو تو مجھے نہیں پتا، اگر اس نے مجھ سے شیئر نہیں کیا. تو یہ جس طرح سے دوست ہوتا ہے نا، تو یہ ایک انویزیبل ایک پرسنالٹی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، اب حمزات کے حوالے سے اس میں ایک دعا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت آپ کی یہ ہے کہ انتقال پہ کسی کا انتقال ہوا تو آپ نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا پڑھی تھی. اچھا. تو اس دعا کو ہم پھر کسی وقت ڈسکس کر لیں گے. اس دعا سے یہ ہوتا ہے کہ حمزات جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا. مطلب وہ آزاد نہیں گھومتا رہے گا کہ اسے کوئی اپنے کنٹرول میں کر لے اور اس سے پھر وہ کوئی منفی کام جو ہے وہ لے. جہاں تک غیب کے علم کی آپ نے بات کی تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے، پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مس کیا ہو تو میں اس کو ایک دفعہ پھر اس پہ بات کر لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی 40 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد اس سے پہلے جنات جو تھے یہ آسمان پہ چلے جاتے تھے. غیب کا علم یہ آسمان پہ چلے جاتے تھے. جیسے ہم کسی سمجھ لیں کہ باس کے کمرے میں گھس جائیں یا مطلب پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائیں اور وہاں کی خبریں لے آئیں کہ یہ ہونے والا ہے. اب کل پرائم منسٹر صاحب یہ ڈیسیشن لیں گے، بات ہو رہی تھی میں نے سنا ہے، یا وہاں کے آپ نے آفس بوائے سے پیون سے آپ نے انفارمیشن لے لی، تو یہ سن لیتے تھے. پہلے آسمان پہ چلے جاتے تھے اور وہاں سے کچھ خبریں لاتے تھے. صحیح. پھر یہ ہوا کہ جب یہ آسمان پہ انہوں نے جانے کی کوشش کی تو ان کو آگ کے گرس کہتے ہیں، یعنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹتے ہوئے ستارے ہیں، ان کو دیکھ کے دعا مانگنی چاہیے، ٹوٹتا تارا ہم جسے کہتے ہیں. تو وہ شہاب ثاقب بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ گرس جو ہیں وہ ان کو مارے جانے لگے. تو ان کو پریشانی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یار یہ پہلے تو خبریں مل جاتی تھیں اور اب ہمیں ڈنڈے پڑے ہیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا زمین میں پھیل جاؤ. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حرم شریف کے قریب ایک مسجد تھی جو مسجد جن کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو. تو جب آپ تلاوت کر رہے تھے بلند آواز میں تو 7، بعض روایتوں میں کہ 7 جن تھے اور بعض میں ہے کہ 11 جن تھے.
یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ آ کے پچھلی صف میں بیٹھ گئے خاموشی سے. اور جب نماز ختم ہوئی اور حضور ذرا فارغ ہوئے فرصت میں, تو انہوں نے پھر ان سے اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے کہا یہ اتنا خوبصورت کلام جو ہم سن رہے تھے یہ پہلی دفعہ سنا ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ اسلام کا اور قرآن مجید کا تعارف کرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اسلام کی دعوت, اسلام کی دعوت. حضور کے ہاتھ پہ جن 7 یا 11 جنات نے, اس جماعت نے جو بیعت کی تھی, ان کی نسل آج بھی مسلمان ہے. وہ تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں انسانوں کی طرح, اور جنہوں نے نہیں کیا, جو کفر کے راستے پہ چلتے رہے, وہ کفر کے راستے پہ چل بھی رہے ہیں اور وہ پریشان بھی کرتے ہیں انسانوں کو. بالکل ایسا. تو یہ تو غیب کے علم والی بات ہو گئی. تو یہ جنات, یہ بھی جن ہے, لیکن یہ جن ایک دوسری قسم کا, یعنی یہ اسائن کیا گیا ہے اسی پرسنالٹی کے ساتھ. سمجھ لیجیے یہ سایہ ہے, یہ سائے کی طرح ساتھ ہے, اس کو کہیں اور جانے کا ٹائم نہیں ہے. مطلب میں اگر جاؤں گا فلم دیکھنے کے لیے تو یہ بھی جائے گا, اگر میں نہیں جا رہا تو پھر اس نے بھی فلم نہیں دیکھی ہے, ایسا نہیں. اچھا, لیکن اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے حمزات کے بارے میں. جیسے کچھ لوگ یہ سنیں گے, ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے, اس کو کانٹیکٹ میں لانے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی, اس سے لا تعلق رہیں. ایسا نہ ہو کہ مطلب رات کے وقت میں سو رہا ہوں یا کوئی خاتون سو رہی ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اکیلی ہیں یا جو بھی, اور وہ کہہ رہی ہیں ہاں بھائی حمزات تم ہو, ادھر دیکھ رہے ہو, مجھے سن رہے ہو. زبردستی اس کو مخاطب کرنا اور اس کو کانٹیکٹ میں لانا, اس کی کوشش نہ کریں. اچھا, نقصانات ہیں. جی, تو یہ اگر بعض دفعہ کانٹیکٹ میں آ جائے یا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. بالکل, اس کے شر سے اور جنات اور شیاطین کے شر سے ہر لمحہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا, میں نے بہت جگہ اکثر لوگوں کو سنا, اور آپ نے بھی سنا ہوگا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کا ہم نے جو ہے وہ روح کو محسوس کیا. وہی والی میں بات پہ آنا چاہوں گی. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ایک تو مجھے اس بات پہ بلیف ہے کہ جنات, نارمل جو جنات ہیں, وہ کسی بھی شیپ کو ایز اے شیپ شفٹرز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیپ لے کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے ریلیٹیوز جن کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی بھی شکل میں کبھی آپ کو جھلک دکھ جائے, تو وہ میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ روح نہیں ہے, وہ ان کا جن ہے. اب میرے ذہن میں ایک بھی تھاٹ آتی ہے کہ شاید وہ ان کا ہمزاد ہے. شکل تو ہم نے یہ سنا کہ حمزاد کی شکل بھی ہمارے جیسی ہے, مے بی سم ویئر. کبھی میں نے سنا حمزاد کے جسم پہ بال بہت ہوتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن ہوتا وہ ہمارے جیسا ہی ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جس گھر میں, جس بستر پہ جہاں ان کا کسی کا بھی انتقال ہوا, وہاں وہ حمزاد موجود ہو؟ دو طرح کی باتیں ہیں. حمزاد موجود ہو سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں پہ انتقال ہوا وہاں حمزاد موجود ہو. جیسے فار ایگزامپل باڈی کو بھی دفنایا نہیں گیا, قبر پہ ابھی نہیں لے کے جایا گیا, تو وہ حمزاد. میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں نا, کہ فار ایگزامپل باڈی ڈرائنگ روم میں موجود ہے, ایک بیڈ پہ انتقال ہوتا ہے کمرے میں کسی خاتون کا, اور وہاں پہ ایک سائڈ ویژن سے آپ کو دکھتا ہے کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں, اور آپ مطلب سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا وہم ہے, نہیں یہ ہے. بٹ وہ چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تو وہ قبر کے کنارے پہ بھی نہیں بیٹھا ہوگا حمزاد جا کے, تو وہ وہاں پہ کسی کو دکھ سکتا ہے. اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتہ جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ بین نہ کریں بلند آواز سے, یعنی رونا پیٹنا جو ہوتا ہے اس کو منع فرمایا گیا ہے, جو ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے, بڑا کامن ہے. ہم روتے ہیں اور اکثر خواتین تو یہ کہتی ہیں مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو, مطلب فکر انہیں اس وقت بھی اپنی ہی ہوتی ہے کہ مجھے میرا کیا ہوگا, مجھے کس کے سہارے. وہ تو بیچارہ جہاں پہ بھی ہے, جنت میں جہنم میں نعوذ باللہ, لیکن مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو, انہیں اپنی فکر وہاں پہ بھی رہتی ہے. تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں منع فرمایا گیا کہ اونچی آواز سے, کیونکہ روح کو فرشتہ لے کر اسی کمرے میں موجود ہے. اچھا, وہ جو روح ہے وہ دیکھ رہی ہے, اپنے تمام رشتہ داروں کو پہچان بھی رہی ہے اور رویوں کو بھی دیکھ رہی ہے. تو جن ظاہر ہے کہ وہ جب پیار کرتی تھی سب سے, بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, وہ پیار کرتی تھی ان سب سے, اور اب وہ ان کو بلکتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اسے تکلیف ہو رہی ہے. تو چونکہ روح کو تکلیف نہ ہو تو اس لیے اس چیز سے منع فرمایا گیا. آنسو بہانے کی اجازت ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, صرف رونے کی آواز سے رونے کی آواز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. پھر روح اس کو لے کر چلتی ہے, اور جب وہ اس کو دفنایا جاتا ہے, قبر میں اتار دیا جاتا ہے, اور جب 6 سلے 5 یا سل ہوتی ہیں نا, سل رکھی جاتی ہیں سیمنٹ کی, جب وہ سلیں رکھ دی جاتی ہیں تو روح کو دوبارہ سے جسم میں داخل کیا جاتا ہے.
صحیح. اور وہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قبر میں اتنی جگہ رکھی جاتی ہے کہ ایک انسان مطلب اتنی نیچے نہ ہو کہ آپ اٹھ نہ سکیں, وہ اٹھ کے بیٹھ جائے. میری دادی کے ساتھ یہ ہوا تھا. میرے دادا نے 2 شادیاں کی تھی. ٹھیک ہے. میری جو پہلی دادی تھی ان کا جب انتقال ہوا تو کسی صاحب کی کوئی چیز قبر میں گر گئی تھی. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے بڑے بتاتے ہیں, میرے والد بتاتے تھے. تو خواتین کی جب تدفین ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پہ دوپٹہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی قبر میں کوئی چیز گر گئی ہے اور اس کو قبر کو جو ہے وہ کھولا جائے گا دوبارہ. یہ میں اپنی دادی کا قصہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو ان کی جب قبر کھولی گئی تو ان کا جو دوپٹہ تھا ان کے چہرے پہ سے ہٹا ہوا تھا. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حساب کتاب کا مرحلہ ہوا, نیکسٹ ڈے قبر کھولی ہوگی, حساب کتاب کا مرحلہ ہوا اور وہ اٹھ کے بیٹھیں تو ان کا جو دوپٹہ تھا وہ چہرے سے ہٹ گیا. چہرے سے ہٹ گیا. تو اس بات میں اتنی صداقت ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ داخل کی جاتی ہے اور پھر اس سے جب 40 قدم کے فاصلے پہ جاتے ہیں نا رشتہ دار, جی جب 40 قدم کے فاصلے پہ جاتے ہیں تو پھر ملائکہ جو ہے نا حساب کتاب کے جو فرشتے ہیں 2, اور وہ قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں. وہ قبر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ آمنے سامنے پھر وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی یہ منزل بالکل آسان کرے اور بالکل ہم سب بہت گناہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے ان مراحل کو طے کروائے. آمین. تو جس وقت وہ قبر کے اندر لینڈ کرتے ہیں نا فرشتے, تو قبرستان کے جو پرندے درختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ درختوں پہ سے اڑ جاتے ہیں. پرندے جو ہیں انہیں اس کا علم ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میت پہ عذاب ہوتا ہے نا تو بھی جو پرندے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اور درختوں پہ سے اڑ جاتے ہیں قبرستان کے. جی ہاں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں, اور دین کو سمجھنے کی اور جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس سے آج کل کے دور میں ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دین کی بھی ایک اور کیمسٹری اور ایک اور مرحلہ ہے جو اس زندگی سے آگے ہے. بالکل. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوال تھا اس میں ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں گا. جی. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر روح کو اگر وہ اچھی روح ہے تو اس کو لے جایا جاتا ہے برزخ میں. یہ ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے. یہ ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے سے ہٹ کر ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے. وہاں پہ اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہاں سمجھیں کہ اب روحوں کی لائبریری ہے, اس میں انہوں نے اس کو محفوظ کر دیا کہ بھائی اس کو جو ہے آگے کے مرحلے. عذاب قبر کا یہ کہ وہ کنیکٹڈ تو رہتی ہے, روح جو ہے نا وہ کنیکٹڈ تو ہے اپنی باڈی کے ساتھ, کیونکہ جو باڈی پہ ہوتا ہے اس پہ علماء کرام کی بڑی گفتگو ہے اور اس پہ بڑی بحثیں ہیں کہ جی قبر جب وہ روح برزخ میں چلی گئی تو پھر عذاب قبر کیا ہے. یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے, وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. جب وہ برزخ میں چلی جاتی ہے اور ہم قبر پہ جاتے ہیں, ہم قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک کتاب میں واقعہ تھا مخزن اخلاق کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ اس میں ایک بیٹا تھا جو حافظ قرآن تھا. جی. اس کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ قبر پہ جاتا تھا اپنی ماں کی اور تلاوت شروع کر دیتا تھا جاتے ہی. تو ایک رات اس کی والدہ جو تھیں اس کے خواب میں آئیں اور انہوں نے اس سے کہا کہ جب تم میری قبر پہ آتے ہو نا تو فوراً تلاوت نہ شروع کر دیا کرو. اچھا. کیونکہ جب تم فوراً تلاوت شروع کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھ نہیں پاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو انوار و برکات ہیں نا, نور کی جو بارش ہوتی ہے تمہاری تلاوت شروع کرنے کے بعد تمہارے اور میرے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے. تو میں تمہیں دیکھ نہیں پاتی. وہ بھی نیک خاتون تھی ظاہر ہے جن کو اتنی اتھارٹی دی گئی کہ وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں خواب میں. تو انہوں نے کہا کچھ دیر خاموش کھڑے رہا کرو کہ میں دیکھ پاؤں, کہ میں تمہیں دیکھ سکوں. تو روح جو ہے اس کو کہتے ہیں, جو میری علماء سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے, لیکن جب آپ قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار جو ہیں وہ اس وقت آپ کی قبر پہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا وہ قبر پہ آئے ہوئے ہیں تو یقیناً کچھ دے کر جائیں گے. ہم پڑھتے ہیں جا کے وہاں پہ تو وہ تحفے کی شکل میں. اس پہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ جو اب سوال یہ ہے کہ وہ کس شکل میں اس تک پہنچتا ہے ثواب جو ہے. ایک تو اس کے درجات کی بلندی, جنت میں اس کے درجات کی بلندی کی شکل میں اس کو یہ نام ملتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جنت کے ایک بہت خوبصورت لباس کی شکل میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ اس تک پہنچایا جاتا ہے. ایک بہت خوبصورت اور بہت قیمتی لباس ہوتا ہے نا, جس طرح ہم تو ڈیزائنر ویئر کو کہہ لیں گے نا, ایک بہت اچھا لباس کی شکل میں اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے فلاں رشتہ داروں نے بھیجا ہے تمہارے. تو اسے خوشی ہوتی ہے. تو یہ والی ایک چیز ہو گئی اس میں. اچھا اب آپ کا سوال یہ تھا
کہ حمزات جو ہے وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں ہے. جی. تو ڈیفینیٹلی جب وہ قبر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جا تو رہا ہے میت کے ساتھ, وہ میت کے ساتھ وہ جا رہا ہے. شیطان ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ جا تو قیامت کے دن تک, اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, گمراہ کرتا رہوں گا, اور تیری ذات اور جاہ و جلال کی مجھے قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے بھی اپنی ذات اور جاہ و جلال کی قسم ہے کہ جب تک وہ مجھ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ سے سپریم اتھارٹی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ اس کے جو نیک بندے ہیں, مومنین ہیں, ان کے لیے ایک آزمائش بھی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی پرکھ رہا ہے کہ مطلب ان کے پاس آ رہے ہیں شیاطین, ابلیس, اور وہ دیکھو وہ ثابت قدم کتنے صراط مستقیم کے اوپر کہ وہ جمے ہوئے. ہمارے پڑوس میں ہم سے کوئی 2 گلیاں چھوڑ کے ایک صاحب سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی. میں ان کے گھر میں کبھی گیا نہیں. آپ کا سوال ہے کہ حمزات موجود ہے یا نہیں جی. تو میں اس کا ایک چھوٹی سی شکل, حمزات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو, لیکن میں اس کو حمزات نہیں کہوں گا. یہ اسی طرح سے آپ کے سوال کا جواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میری. میں نے دیکھا بڑے سیٹ سے جا رہے ہیں وہ ہماری گلی کے اندر. میں گھر سے باہر نکلا, میں نے کہا کیا بات ہے, اب اتنے اداس کیوں لگ رہے ہیں آپ, تو بڑے ہنسنے مسکرانے والے آدمی. کہنے لگے نہیں یار وہ والدہ کا انتقال ہو گیا 4 دن پہلے. میں نے کہا پتہ ہی نہیں چلا مجھے, ورنہ ہم ضرور حاضر ہوتے. اور وہ کہنے لگے بڑی نیک خاتون تھی. میں نے کہا اچھا کیسے بتا. کہنے لگے کہ میری بیوی کو رات کو اٹھایا انہوں نے, ٹھیک ہے, انتقال کی رات کو. اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کا بھی اس کے اندر ایک مثال موجود ہے. کہنے لگے کہ رات کے وقت میری بیوی کو اٹھایا اور کہنے لگے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو میری بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا کروں, پانی وانی ان کو پلایا یہ وہ. تو اس کے بعد وہ کہنے لگی چلو ڈرائنگ روم کی طرف چلتے ہیں. تو ان کی والدہ نے کہا, تو بیوی سہارا دے کے انہوں نے کہا پتہ نہیں ڈرائنگ روم میں کیوں بیٹھنا چاہ رہی ہیں, بیڈ روم سے اٹھ کے. تو انہوں نے کہا وہاں کیوں جانا چاہ رہی ہیں. تو ان کی والدہ نے ان کی مسز سے کہا کہ وہ مجھے لینے آ گئے ہیں. اچھا. وہ یہ میرے اپنے محلے کا بتا رہا ہوں میں آپ کو, مطلب سمجھ لیں میرے سے دوسری تیسری گلی. کہنے لگے وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو ان کی مسز نے پوچھا کون آ گئے. انہوں نے کہا بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں. ڈرائنگ روم کے گیٹ پہ پہنچے اور یہ ان صاحب نے مجھے قصہ خود سنایا. کہنے لگے میری بیوی نے ڈرائنگ روم میں دیکھا تو صوفے سارے خالی ہیں, کوئی نہیں کمرے میں. تو انہوں نے کہا کہ امی ڈرائنگ روم میں تو کوئی بھی نہیں, اور صبح کے 4 بجے. ٹھیک ہے. تو ان کی والدہ کا جواب یہ تھا, اس خاتون کی ساس کا, اس نے کہا وہ کتنی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تمہیں نظر نہیں آ رہی, مجھے لینے کے لیے آئی ہے. اچھا. کہنے لگی جب یہ بات میری بیوی نے سنی تو میری بیوی نے پھر ان کو صوفے پہ بٹھایا اور انہوں نے کہا بس اب آپ آنکھیں بند کر لیجیے. اسی دوران میں ان کا انتقال ہو گیا. اچھا. اسی طرح کا ایک واقعہ جنید جمشید نے اپنی ایک اسپیچ میں, جنید جمشید نے سنایا تھا کہ جب ان کی والدہ کے انتقال کا وقت ہوگا تو خاندان کے, جنید جمشید نے اپنی ایک اسپیچ میں اپنے ایک لیکچر میں سنایا تھا, یوٹیوب پہ موجود ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ کے انتقال کا وقت آیا تو پورے خاندان کے لوگ سراہنے موجود تھے. تو میری والدہ نے کہا کہ جنید جمشید نے کہا میری بہن سے, میری والدہ نے کہا یہ تمہارے برابر میں کتنی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے. تو ان کی بہن نے ایسے مڑ کے دیکھا تو ظاہر برابر میں تو کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا امی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا کھڑی تو ہے, یہ تمہیں نہیں دکھ رہی. تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا. اسی طرح مفتی عمران اللہ کلیانوی, جن کا میں نے ابھی آپ کو کراچی یونیورسٹی کا قصہ بتایا, انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ کے انتقال کا وقت آیا تو ہم سب لوگ موجود تھے بیڈ سائڈ پہ. تو میری والدہ نے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ, وہ آ گئے ہیں راستہ دے دو. اوکے. تو کہنے لگے ہم لوگ جو تھے فیملی کے وہ ایک طرف ہو گئے. کہنے لگے وہ آ گئے ہیں مجھے لینے, راستہ دے دو. اچھا. تو نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں, ان کے لیے یہ مہلت بھی ہے. یعنی وہ بتا بھی رہے ہیں کہ خوبصورت اور یہ مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ ابھی لگا کہ فیمیلز کو کیا اللہ تعالیٰ فیمیل کیا مطلب, اب یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوزنگ لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے ان کا بھی بتایا جو آپ کے نیبر تھے کہ کتنی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے, اور جنید جمشید والی بات بھی آپ نے کہا کہ وہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ ایک میل کا کانسیپٹ رکھا ہے فرشتوں میں, تو یہ فیمیل کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین کو ریسیو کرنے کے لیے ان کی روحوں کو, اور نیک خواتین جو کہ مردوں سے پردہ کرتی ہوں ان کی صورت میں. آپ دیکھیں نا اسلامی تاریخ کی خواتین بھی کتنی معتبر خواتین ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا, مطلب جن کا ناخن بھی کسی نے, یعنی بی بی فاطمہ کے بارے میں تو یہاں تک آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ میری جو میت ہے نا
وہ بھی رات کے وقت جانی چاہیے, جی, مطلب سائلنٹ آورز کے اندر, یعنی کہ میت کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا جو یعنی جو جنازہ ہے وہ بھی کوئی نہ دیکھے, مطلب وہ اتنی معتبر شخصیات جو تھی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ مصلحتیں موجود ہیں, پروٹوکولز ہیں اس کے, مصلحتیں موجود ہیں پسندیدہ بندوں کے لیے. بالکل, اور یہ ایک الگ موضوع ہے, بالکل یہ بالکل ایک ڈفرینٹ موضوع ہے. اس پہ بھی میں آپ کو پھر سے زحمت دوں گی کہ آپ آئیں اور ہم ایک اس ٹائپ کی بھی موضوع پہ بات کریں. اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اینڈ اگر آپ لوگوں کے پاس ویورز کوئی بھی قصہ ہے یا واقعہ ہے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ای میل ایڈریس اپنی اسکرینس پہ آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب Clay TV and do not forget to click on the bell icon.